السلام علیکم دوستو، کہانی خونی بروج کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ پلیز جوتھن، مجھے سرکس وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ویسے بھی رات ہو گئی ہے اور موسم بھی سرد ہے۔ میں تھکان فیل کر رہی ہوں، اب گھر جانا پسند کروں گی۔ تمہاری مرضی، جوتھن نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں ہی ہوٹل سے باہر آ گئے، جہاں کار پہلے سے موجود تھی اور ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سنو جانسن، اس نے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا موڈ ہو رہا ہے میں خود ڈرائیونگ کروں، تم چاہو تو جا سکتے ہو۔ ڈرائیور نے خاموشی سے چابی اس کے حوالے کی اور خود تیزی سے چلتا ہوا ایک طرف بڑھ گیا۔ جوتھن نے کار کا دروازہ کھولا اور زبردستی فلزا کو اندر دھکیل دیا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پہ جا بیٹھا۔ کار کا دروازہ بند کر کے اس نے فلزا کو مخاطب کیا۔ آواز یک لخت ہی بہت بھیانک ہو گئی۔ چاروں طرف محیط اندھیرے کا راج تھا۔ اگر زندگی کا کوئی احساس اور وجود تھا تو اسے ہوٹل کے اندر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہوٹل سے باہر بھیانک ماحول کی بھی حکمرانی تھی۔ ویسے بھی ولٹن ہوٹل ایک پہاڑ پر بنا ہوا مضافاتی علاقے میں خاصا دور تھا۔ دور دور تک کسی قسم کی زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سنو فلزا، میری یہ بات یاد رکھنا کہ میرے علاوہ تمہاری کہیں اور شادی نہیں ہوگی، سمجھی تم؟ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اگر تم نے اس پہ توجہ نہ دی تو پھر تمام تر بھیانک انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ فلزا کو بے تحاشا غصہ آ گیا اور دروازہ کھول کے کار سے باہر آ گئی۔ شام سے تمہارے اس جملے نے میرے دماغ چاٹ لیا ہے۔ تمہارا جو جی چاہے کرو، یہ شادی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ اور ہاں سنو، میں اب گھر تک بھی تمہارے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھ سکتی۔ جوتھن خلاف توقع جوتھن کو فلزا پہ ذرا بھی غصہ نہ آیا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی، یہ جیسے سب کچھ اس کی توقع کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس نے کار سے سر باہر نکالا، مصنوعی محبت آمیز لہجے میں بولا، جیسے تمہاری مرضی ڈارلنگ۔ مجھے کوئی ٹیکسی منگوا دو، فلزا نے ہوٹل کے دروازے پہ کھڑا ہو کے گارڈ سے کہا۔ جوتھن کار میں بیٹھا مسکراتا رہا، جیسے چوہے بلی کا کھیل کھیل چکا ہو۔ رات کے وقت یہاں ٹیکسی کا ملنا مشکل نہیں، ناممکن ہے میڈم۔ کرائے کی کار ہی منگوا دو، اس میں بھی خاصا وقت لگ جائے گا میڈم، کار شہر سے آئے گی۔ ٹھیک ہے، میں پیدل ہی چلی جاؤں گی، فلزا غصے میں بڑبڑائی۔ احمقانہ باتیں نہ کرو فلزا، گھر یہاں سے 4-4.5 کلومیٹر دور ہے، رات کو پیدل جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جوتھن شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ سب کچھ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ کرتی جا رہی تھی جو وہ چاہ رہا تھا، لیکن فلزا کا ذہن دماغ غصے میں معاف ہو چکا تھا۔ تمہارے ساتھ جانے کے بجائے مجھے ہر خطرہ منظور ہے۔ اگر تم یہ پر بے وقوفی کا دورہ پڑا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے ہوئے جوتھن نے گاڑی اسٹارٹ کی اور پھر اس کار تیزی سے نشیب میں دوڑاتی ہوئی نظر آئی۔ فلزا نے ادھر ادھر دیکھا، ہوٹل کا گارڈ بھی غائب ہو چکا تھا، شاید سرد موسم کی وجہ سے وہ بھی ہوٹل میں چلا گیا تھا۔ دور دور تک کسی زی روح کا پتہ نہ تھا۔ اگر زندگی کے آثار تھے تو صرف ہوٹل کے اندر، باہر ہر طرف ایک بھیانک خاموشی اور پراسراریت کا راج تھا۔ ویسے بھی قہر نے ماحول کو دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ فلزا نے ایک مرتبہ پھر صورتحال کا جائزہ لیا، جو کسی حد تک بھی مناسب نہیں تھی۔ 14ویں کا چاند آسمان میں موجود تھا، اپنی پوری آن بان کے ساتھ وہ روپہلی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ فلزا اپنے لباس کی طرف سے مطمئن تھی، اس نے گرم ملبوسات زیب تن کیے ہوئے تھے، جوتے بھی فلیٹ ہی تھے۔ سامنے بل کھاتی سڑک ویران پڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے بیوہ کی مانگ ہو۔ وہ پیدل گھر جانے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بآسانی 1-1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جائے گی۔ خاموشی اور سناٹا ہونے کے باوجود
چاند کی روشنی نے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ وہ سڑک پر آہستہ آہستہ چلنے لگی، پھر اس نے قدموں میں تیزی آ گئی۔ ابھی بامشکل 1-1.5 فلنگ چلی ہوگی کہ اسے احساس ہوا کہ پیدل چلنا اس نے غلطی کی ہے۔ اس سڑک اس کی توقع سے زیادہ ویران تھی، دور دور تک کسی قسم کی ٹریفک کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ سوچتی ہوئی چلی جا رہی تھی شاید کوئی لفٹ مل جائے، لیکن خاصی دور نکل آنے کے باوجود ہر طرف اطراف سے کوئی سواری آتی دکھائی نہیں دی۔ سڑک پر دور تک لاتعانی سناٹا اور ویرانی کا راج تھا۔ وہ سوچنے لگی ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تیز چل سکتی ہے اور یوں وقت سے پہلے گھر پہنچ جائے گی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اس کی چال میں تیزی آ گئی۔ اس کا ذہن مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس نے جوتھن کی دعوت قبول کر کے غلطی کی، اور یہ کہ آئندہ وہ ایسی زبردست غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ رابرٹ سے منگنی ہو جانے کے بعد اب اسے اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانا ہوگی۔ اپنی ماں کو بھی وہ سمجھائے گی کہ وہ آئندہ کسی کے تحفے قبول نہیں کرے گی۔ جلد ہی وہ رابرٹ سے شادی کر کے ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کرے گی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے چلی جا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی گردن پہ چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبھوئی ہو۔ بے اختیار اس کا ہاتھ گلے کی طرف رینگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بروچ کا جانور اپنی جگہ سے ہٹ کے اس کی گردن کے نزدیک کالر تک پہنچ گیا تھا۔ دہشت کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑتی چلی گئی۔ کیا واقعی یہ جادوئی بروچ ہے؟ جوتھن نے تو یہی کہا تھا۔ وہ بری طرح خوف میں مبتلا ہو گئی، ساتھ ہی لاشعوری طور پہ اس کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ وہ اپنے دل کو مختلف باتوں سے بہلا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تیز چلنے کی وجہ سے بروچ کھسک کے کالر تک آ گیا ہو۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے فلزا نے چاہا اسے دوبارہ اپنی جگہ لگا دے۔ اس نے جانور کو کالر سے ہٹانا چاہا تو معلوم ہوا کہ کوٹ سے بری طرح چپٹا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بھرپور طاقت سے اسے ہٹانا چاہا، لیکن وہ اس طرح چمٹ گیا جیسے مخینوں سے گاڑ دیا گیا ہو۔ اسی تگ و دور میں اس کی نگاہ اپنی انگلیوں پہ پڑی اور بکھری ہوئی چاندنی میں اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں، کیونکہ اس کی 5 انگلیاں خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تازہ لہو انگلیوں سے بہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر خوف اور دہشت میں ڈوبی ہوئی فلزا نے جانور کو کالر سے ہٹانا چاہا، لیکن اس دفعہ ایک نئی بات ہوئی۔ جانور کو پکڑتے ہی اس کی ایک انگلی میں باریک سی سوئی اترتی چلی گئی۔ وہی مخصوص چبھن اور ڈنگ لگنے کا بھیانک احساس۔ کیا یہ جانور واقعی جادوئی ہے؟ کیا زندہ ہے؟ یقیناً یہ زندہ ہے، اور پھر چمگادڑ کی مخصوص نسل سے اس کا تعلق ہے۔ اس سوچ کے انکشاف سے اس کا پورا وجود لرز کے رہ گیا۔ لاشعوری طور پر چلنے کی بجائے وہ دوڑنے لگی۔ پوری شاہراہ ویران پڑی تھی، دور دور تک کسی زیرو یا ٹریفک کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس سوچ کے انکشاف سے اس کا پورا وجود لرز کے رہ گیا۔ لاشعوری طور پر وہ چلنے کے بجائے دوڑنے لگی۔ پوری شاہراہ ویران پڑی تھی، دور دور تک کسی زیرو یا ٹریفک کا نام و نشان نہ تھا۔ اپنے آپ کو مجبور اور بے بس محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش اس وقت رابرٹ اس کے ساتھ ہوتا تو وہ اسے اس بھیانک اذیت سے نجات دلا دیتا۔ پھر اسے اپنی ماں یاد آئی، جس کی لالچ نے اسے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کہ مرتبہ پھر اسے اپنی گردن پہ چبھن کا احساس ہوا۔ بھیانک جانور نے ڈنگ مارا تھا۔ اس نے مجنوں و پاگلوں کی طرح گردن پہ ہاتھ مارا، ساتھ ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے ستارے چمکنے لگے اور عجیب سی دھند چاروں طرف پھیلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، چاندنی بدستور بکھری ہوئی تھی۔ اب اس کے کانوں میں ہوا کی پرشور آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا کہ یہ دھند کچھ چھٹ جائے، اور اپنی اس کوشش میں وہ قدرے کامیاب بھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن دور دور تک کسی زیرو کا وجود نہ تھا۔ سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ویران شاہراہ دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔
اچانک گردن پہ ڈنگ لگنے سے وہ اچھل پڑی، کیونکہ اس دفعہ ڈنگ کی تکلیف کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی تھی۔ دہشت زدہ ہو کے اس نے بروچ کو نوچ کے پھینک دینا چاہا۔ اپنے اس عمل میں وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ مزید یہ کہ جانور کی جسامت دیکھ کے اس کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس کی جسامت خون پینے سے دوگنی سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یقینی بات تھی کہ وہ اس کے تازہ لہو سے اپنے وجود کا حجم بڑھا رہا تھا۔ اب وہ کوٹ کے کالر کے بجائے اس کی گردن کی پشت سے حصے پہ چپکا ہوا تھا۔ بے بسی، بے چارگی، دہشت و خوف کے احساس پر فلزا مکمل طور پر حاوی ہو چکے تھے۔ وہ دیوانہ وار چیختی چلاتی ہوئی ویران شاہراہ پہ دوڑنے لگی، ساتھ ہی سوچ بھی جا رہی تھی کہ شاید کوئی گاڑی، کار یا دوسری کوئی ٹرانسپورٹ نظر آ جائے۔ وہ اس سے مدد مانگ کر لفٹ لے کر گھر تک پہنچ جائے۔ ایسی ہی سوچوں اور امیدوں میں ڈوبی ہوئی فلزا نے بے تحاشا پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی بھاگی جا رہی تھی، مگر وہاں کون تھا جو اس کی مشکل اور چیخوں پہ توجہ دیتا؟ فلزا کے ہاتھ اپنی گردن پہ تھے جو خون میں شرابور ہو چکے تھے، لباس پہ بھی خون کے دھبے جمے تھے۔ دور دور تک ایک بھیانک محیط سناٹا، شاید آوارہ کتوں کو بھی کونے خدروں میں جا چھپے تھے۔ وہ زندگی اور موت کے کھیل میں کردار بنی بے تحاشا سڑک پہ بھاگی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جانور کی جسامت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا جسم فلزا کے تازہ لہو سے بڑھتا اور پھولتا رہا تھا۔ فلزا کی قوت مدافعت جواب دیتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی دھند تاریکی میں مزید اضافہ ہو چلا تھا۔ شاید یہی وجہ رہی تھی کہ اسے صاف نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ بس دیوانوں کی طرح اپنی زندگی کی بقا کے لیے بے تحاشا بھاگی جا رہی تھی۔ اور اسی بدحواسی میں سے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ شاہراہ کے بجائے میدان میں نکل آئی، جہاں جنگلی خودرو پودے اور حشرات اور موجود تھے۔ اب اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی اور ہر چیز کو فراموش کر چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ سفید اور خون آشام جانور سے زندگی بچانا۔ اب اسے اپنی گردن پر جانور کے رینگنے کا احساس ہونے لگا، جو اس کی سرخ سفید جلد میں اپنے باریک دانت یا ڈنک چبوئے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ یقینی امر تھا، وہ اس کی خون کی رگوں کو تلاش کرتے ہوئے حلوق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی فلزا مزید تیزی سے اندھوں کی طرح دوڑنے لگی۔ اگر وہ اس کے حلوق تک پہنچ جاتا تو وہ یہ خیال ہی بڑا لرزہ خیز تھا۔ آہستہ آہستہ اس کو نقاہت کا احساس ہونے لگا۔ دوڑنے اور بھاگنے میں کمی آتی چلی گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی آگے بڑھنے لگی، اس بات سے قطعی نظر کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ لڑکھڑاتی بکھرتی جا رہی تھی۔ اگر کوئی اسے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ بے تحاشا نشے نے اس کو مدہوش کر رکھا ہے، یا بے تحاشا شراب پینے سے اس کے قدموں میں لرزش آ گئی ہے۔ کوشش تمام کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس نے جانور کو اپنی گردن سے نوچ کے پھینک دینا چاہا، لیکن حسب سابق وہ ناکام رہی۔ اس کے برعکس خون آشام اور عصبی جانور کا رخ اب بالکل اس کی شہرک کے نزدیک ہو چکا تھا۔ یقینی بات تھی اگلے چند ثانیوں میں وہ اس کے حلوق تک پہنچ جائے گا، اور پھر اس سے آگے فلزا کا دماغ کام کرنے سے معذور تھا۔ اب اس کی رفتار میں بہت کمی آ چکی تھی۔ وہ پلٹنے کے بجائے لڑکھڑاتی رہی تھی۔ دنیا بھر کے تمام خیالات کو فراموش کرتے ہوئے اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا، اور پھر اچانک ہی اسے اپنی شہرک کے قریب چبھن کا احساس ہوا، اور بے بسی و لاچارگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس خون آشام جانور، اس ننھی سی چمگادڑ نے اس کی شہرک کو تلاش کر لیا تھا۔ اب وہ اس کے حلوق سے خون چوس رہا تھا۔ فلزا نے اپنی تمام تر قوت کو مجمع کرتے ہوئے اور چیختے چلاتے ہوئے بھاگنے کا عمل یک بارگی دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ بھیانک انداز میں چیختی، حلق پھاڑتی پاگلوں کی طرح دوڑی چلی جا رہی تھی۔
لیکن یہاں کون تھا جو اس کی مشکل کا احساس کرتا یا اس کی مدد کرتا؟ ویرانیت، سکونیت اور خوفناک خاموشی نے ہر چار سو جانب اپنی حکمرانی قائم کی ہوئی تھی۔ کئی دفعہ کی ناکامی کے باوجود فلزا نے ایک مرتبہ پھر اس خون آشام جانور سے نجات پانے کے لیے اسے نوچ کے پھینک دینے کی سعی حاصل کی، لیکن اس پراسرار خون آشام چمگادڑ کو بال برابر نہ ہلا سکی۔ اس کے برعکس وہ منحوس جانور برابر اپنی کارگزاری میں لگا ہوا تھا اور اسے خون پینے کے عمل میں اب بہت پہلے سے زیادہ تیزی آ گئی تھی۔ وہ سرخ لہو پیتا اپنی جسامت بڑھا رہا تھا۔ فلزا بدستور اپنی صحیح حاصل میں مصروف بعمل، لیکن اب اس کی مداخلت جواب دیتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ شام آشام چمگادڑ اب اپنے باریک باریک دانت اس کی شہ رگ میں پیوست کرتا جا رہا تھا۔ یک بارگی فلزا لڑکھڑائی، اس نے اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ چلائے، پھر چیختی ہوئی زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی خوفناک چیخیں طویل کرراہوں میں تبدیل ہونے لگی، لیکن وہاں تھا ہی کون جو مصیبت میں اس وقت اس کی مدد کرتا؟ وہ زمین پہ لڑکتی رہی، مچلتی رہی۔ زمین پہ موجود خودرو جھاڑیاں اس کے حسین جمیل وجود میں پیوست ہوتی رہی، لیکن اسے اب کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ وہ اس خون آشام پراسرار جانور کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی مداخلت میں کمی آنے لگی۔ کبھی کبھار اس کے حلق سے ایک دل زور چیخ ابھر کے خاموش فضا میں ارتعاش سا پیدا کر دیتی، اور پھر لاتعانی خاموشی اور پراسرار سکوت ماحول پہ طاری ہو جاتا۔ اس کے حلق سے چپٹا ہوا منحوس جانور اب خون پینے کے ساتھ ساتھ اس کی شہ رگ کو ادھیڑنے میں بھی مصروف تھا۔ اس کے عمل میں پہلے سے کہیں زیادہ تیزی آ گئی تھی، جبکہ فلزا کی چیخ و پکار ختم ہو کے دھیمی دھیمی کرراہوں تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ زمین پہ پڑی تڑپتی اور مچلتی رہی، اس کی چیخ و پکار دم توڑ چکی تھی۔ وہ بے تحاشا اپنا پیر اور ہاتھ زمین پہ مار رہی تھی، جبکہ قوت مدافعت نے کب کا اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پیر مارنے میں بھی کمی آنے لگی۔ اس کے برعکس جانور اب مکمل طور پہ اس پہ حاوی ہو کے اس کی گردن اور حلق کا نرم نرم گوشت نوچ رہا تھا۔ اس کا حسین اور جمیل پرکشش سڈول جسم مکمل طور پہ خاردار کانٹوں سے اٹک کر رہ گیا تھا، مگر اب فلزا کو اس کا ہوش بھی نہیں تھا۔ اس کی شہ رگ سے بہتے ہوئے سرخ تازہ خون نے لباس کے بعد زمین کو بھی گلزار کر دیا تھا۔ یک بارگی خون کا فوارہ ساکت اس کی شہ رگ سے پھوٹ پڑا، جیسے کسی نالی کو کھول دیا گیا ہو یا پھر کسی جانور کی گردن پہ چھری چلا دی گئی ہو۔ فلزا کے جسم نے دو تین تیز تیز جھٹکے لیے۔ اس کا نرم نازک وجود دھیرے دھیرے کانپنے لگا، جیسے روح نے جسم کا سانس چھوڑ دیا، اور بالآخر ایک دو جھٹکے کے بعد اس کا وجود ساخت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس پراسرار اور خون آشام چمگادڑ کے عمل میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اب اس کا وجود ایک صحت مند چوہے کے برابر ہو چکا تھا۔ اس کے خون پینے کا سلسلہ بدستور جاری تھا، لیکن مداخلت کرنے والی فلزا کا وجود اب ساخت تھا۔ شاید وہ زندگی کے لیے لڑتی ہوئی جنگ ہار چکی تھی۔ اوپر آسمان پر 14ویں کا چاند بھی اب بدلیوں میں چھپ گیا تھا۔ روپیلی کرنیں غائب ہو چکی تھیں، اور ماحول پر ایک گہری اور سیاہ بھیانک تاریکی نے گویا اپنی چادر پھیلا دی تھی۔ دوسری صبح جب فلزا کی ناش ملی تو اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس کی گردن بے تحاشا ادھڑی ہوئی تھی، چہرے سے کئی جگہ سے گوشت مفقود تھا۔ حسین و دیکھتے ہوئے رخساروں کی جگہ بھیانک گھڑے نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح گردن میں بھی باریک باریک سوراخوں کی بھرمار تھی، جہاں خون جم کے رہ گیا تھا۔ اس کا حلق یعنی شہ رگ مکمل طور سے کئی کٹی اور ادھڑی ہوئی تھی۔ ایک آنکھ اس کے ماتھے کے پاس تو دوسری زمین پر اس کے سر کے نیچے پڑی تھی۔ اس کے کوٹ پر موجود ننھی سی سنہری زنجیر سے منسلک چھوٹی سی تلوار بدستور موجود تھی، جبکہ وہ ننھا سا براؤن جانور
حرف غلط کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ایک لرزہ خیز اور وحشتناک منظر تھا جس کی اطلاع مقامی پولیس کو ایک کار والے نے دی۔ پولیس نے اپنی رسمی کارروائی کی اور اسے کسی جنگلی درندے کی کارستانی سمجھتے ہوئے لاش اٹھوائی اور کیس داخل دفتر کر دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی ماں کے بیانات کے باوجود جوتھن سے کسی نے بھی اس سلسلے میں باز پرس نہ کی کہ کل فلزا اس کے ساتھ کھانے پہ گئی تھی اور آج اس کی لاش دریافت ہوئی ہے۔ اس کا بیان تھا کہ فلزا اس سے ناراض ہو گئی تھی اور وہ اسے ہوٹل کے باہر ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس بات کی گواہی ولٹن ہوٹل کے گارڈ نے بھی دی۔ یوں ساری ذمہ داری خود فلزا پہ جا پڑی اور فلزا بہرحال اپنی گواہی دینے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں تھی، حالانکہ اس کا ساخت وجود چیخ کر جوتھن کو قاتل قرار دے رہا تھا۔ ادھر فلزا کی لالچی اور حریص ماں حیران تھی کہ وہ خوبصورت چھوٹا سا جانور بروش سے علیحدہ ہو کے کہاں چلا گیا، کیونکہ سنہری چین بھی موجود تھی اور اس سے منسلک سنہری ننھی سی تلوار بھی غائب تھا۔ تو وہ ننھا سا جانور اس کی ماں کو زندگی بھر کبھی بھی یہ شک و شبہ نہ ہوا کہ وہی چھوٹا سا براؤن جانور اس کی خوبصورت حسین بیٹی کے موت کا باعث بنا تھا۔ اب بھی اس ویران شاہراہ سے گزرتے ہوئے بیشتر متحدہ افراد پولیس اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس علاقے میں ایک انوکھے قسم کے لمبے لمبے بالوں والے جانور کو سڑک کے کنارے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے عجیب و غریب جانور کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس واقعے کے بعد لوگ اس شاہراہ سے پیدل اور اکیلے نہیں گزرتے۔ کوشش کے باوجود عجیب و خلقت جانور ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا۔ آج بھی 14ویں رات کی چاندنی میں یہاں پراسرار اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ نہ جانے اس منحوس اور انوکھے جانور کی موت کب واقع ہوگی اور کون اسے جہنم وصل کرے گا۔ سننے والوں سے التماس ہے کہ تاریخ راستوں ویران شاہراہوں سے گزرتے ہوئے ذرا محتاط رہیں۔ ساتھ ہی اکیلے ہیں تو کبھی بھی ایسے راستوں کا انتخاب نہ کریں کیونکہ فلزا کا لرزہ خیز انجام سامنے ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔